بے شمار جگہ سفر کا موقع ملتا ہے تو ایک بیماری بہت عام ہے، اور یہ بیماری جو ہے جتنی حیثیت بڑھتی جاتی ہے نا اتنے حصوں میں یہ بیماری میں نے زیادہ دیکھی ہے، اور وہ ممالک جو مغربی حصے ہیں جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہاں پر بسنے والے جو لوگ اور مسلمان لوگ ہیں ان میں بھی بے شمار دیکھے کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن کا مرض ہے، ہمیں ایگریشن کا مرض ہے کیا کچھ معلوم نہیں جی، یا رونا شروع کر دیتے ہیں یا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں کی زندگی کو دیکھ لیں، ہم تو بات کرتے ہیں نا جی کہ جی وہ کافر معاشرہ ہے اور یہ مسلمان معاشرہ ہے، آپ یہاں اس بات کو یہیں لے آئیں اور ڈھونڈیں جتنے قریبی رشتے ہیں جتنے قریبی تعلق ہیں جہاں جہاں تک کاروباری تعلق ہے ڈھونڈیں، کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس زندگی میں مطمئن ہیں۔ اور اگر زندگی میں اطمینان نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کریم نے زندگی، صحت، بیماری، حیثیت ہر چیز مقرر فرما دی ہے، کوئی اپنے حصے سے زائد اس فضا سے سانس نہیں لے گا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوست تھے، ہمارے قریبی عزیز بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ حضرت کی دوستی تھی۔ وقت نزا حضرت کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، پرانی بات ہے، ہماری تو پیدائش سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، تو آخر میں انہیں جب ہچکی سی آئی تو ان کی بیٹی نے ان کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالا، ہچکی آئی، پانی گلے میں نہیں گیا، باہر گر گیا، تو اس نے مخاطب ہو کر بیٹی کو کہا بیٹا میں اپنے حصے کا کھا پی چکا ہوں، اب میرے منہ میں اور کچھ نہ ڈالو۔ سانس اکھڑ رہی ہے، چمچ پانی کا ڈالا ہے، وہ اپنے حصے سے زائد تھا، وہ گلے سے نیچے نہیں اترا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کا کیا درجہ عطا فرمایا اور اس کی موت کو کیا کیفیت دی کہ وہ اس وقت بھی یہ جان رہا تھا، بول رہا تھا کہ میں اپنے حصے کا کھا پی چکا ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، کلمہ خود بھی پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو، اور یہ اس پر اللہ کا احسان تھا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوئے۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات جو موضوع ہے وہ حصے کی کر رہا ہوں، اپنے حصے سے زائد جب نہ کھا سکا، نہ پی سکا، نہ پہن سکا، نہ لا سکا، تو پھر یہ جھگڑا کیا ہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اعتراض ہے اللہ کی تقسیم پر۔ جب اللہ کی زمین میں، اس کی کائنات میں، اس کی تقسیم پر اعتراض ہوگا، یعنی میں اعتراض بھی سمجھا دیتا ہوں کہ کیا اعتراض ہے۔ مثلا میں صحت میری اس طرح ہے کہ میں ہاتھ میں میرے چھڑی ہوگی یا میں نے کسی کا سہارا لیا ہوگا، تو میں اسی دنیا میں رہنے والا بندہ ہوں، یہیں کی زمین پر چلا ہوں، یہیں پر سواریاں کی ہیں، پہاڑوں پر گیا ہوں، شکار کیے ہیں، تو وہ بھی ایک کیفیت دیکھی ہے، یہ بھی کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ میں بیمار ہوں؟ وہ بھائی جس کو جو تنگی جو تکلیف ہو اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس کو لے کر بیٹھ جاؤں اور گر جاؤں کہ ہائے میں بیمار ہوں اور میں ہی کیوں بیمار ہوں اور یہی زندگی تھی جو تو بیماری کی نظر ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کائنات اور اس کی جہان میں نے ایک اپنا جہان آباد کر رکھا۔ ایک دنیا وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جس کے قانون وہ ہیں جو اس کے حکم کے تابع ہیں، ایک دنیا وہ ہے جو میں نے تخیلاتی طور پر بنا لی ہے، اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو میری چاہت کی ہیں، اور ہر عمل پر میری چاہت ٹوٹے گی، ہر عمل پر میری جو خواہشات ہے وہ بکھرے گی۔ میں چاہوں گا مجھ جیسی صحت کسی کی نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ میں چاہوں گا میری جتنی حیثیت کسی کی نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ جس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز یا یہ حصہ میرے حق میں ہے، اس کو کسی اور کے حق میں اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ اس کے پاس جائے گا، میرے پاس وہ حصہ دنیا کا نہیں آئے گا۔ تو میری جگہ جگہ دل کی کرچیاں ہوں گی، ٹوٹیں گی، اور پھر جب دل کی کرچیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں تو وہاں اطمینان نہیں ہوتا، یا بندہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور سب کچھ جو بہ گیا ہے، یا وہ اس طرح تضاد میں آ جاتا ہے کہ وہ چھیننے پر آ جاتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں ملے کوئی دنیا کی دولت تو میں دوسرے کو بھی نہیں جینے دوں۔ دونوں صورتوں میں کمزوری اس کے اپنے اندر ہے کہ اسے اطمینان نہیں ہے کہ یہ تو تقسیم اللہ کی ہے، اس کی دنیا ہے، کس کو کتنا رزق دیا ہے، کس کو کتنی عزت دی ہے، کتنا مقام دیا ہے، کب تک دیا ہے، کن بیر اور کس سبب دیا، یہ ساری اس مالک کائنات کی تقسیم ہے۔
میرے پاس کیا ہے یہ اللہ نے میرے لیے اتنا پسند ہی فرمایا ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو دینا ہے، جو لینا ہے، جو خوشی ہے، جو دکھ ہے، جو حیثیتیں ہیں، یہ ساری امتحان ہیں. اگر دکھ ہے تو صابر ہو، اسی سے طالب ہو، اور اگر نصیب ہو گیا کچھ تو اسی کے حضور شکرانہ ادا کرتے ہو، یا اپنی اس میں آگے کہ یہ سارا میری عقل و خرد کے معنی ہے جو میں نے حاصل کی ہے، جو ترقی میں نے کی ہے، جو کامیابی میں نے کی. تو یہ وہ حصے ہیں جو ہم جس زندگی کے حصوں میں سے گزرتے ہوئے ذرا غور کر لیں تو سمجھ آتی ہے دین سے دوری جو ہے وہاں اطمینان نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ کریم نے فرمایا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب اپنے دلوں میں چوک اور چوراہے بنا دیے گئے ہیں اور طرح طرح کی عبادت خانے بنا دیے گئے ہیں، کبھی وہاں گھنٹیاں بج رہی ہیں، کبھی وہاں دیے جل رہے ہیں، کبھی کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں، کبھی کوئی ہارن بج رہے ہیں، کبھی کوئی تلخ کر رہا ہے، تلخی کر رہا ہے، کبھی کوئی کہہ کے لگا رہا ہے، کبھی دھواں ہے، کبھی اندھیرا ہے، کبھی کسی طرح کے ایک چوراہا ہے، آبادی کا چوراہا ہے جہاں تمام طرف سے تمام لوگوں نے گزرنا ہے، ایک شور و غوغا مچا ہوا ہے. وہاں کوئی کہے کہ یہاں پرسکون زندگی کیوں نہیں ہے؟ وہ بھائی میاں کیسے ہوگی؟ چوراہے میں بیٹھے ہو، تعمیر کرنی ہے تو کوئی اللہ کا گھر تعمیر کرو، یہ چوراہے کی صورت ختم ہو. کتنی جگہ ہیں جہاں تم سجدہ ریز ہو، ایک جگہ لے آؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے سجدے کے لیے پسند فرمایا. اس قلب میں ایک مسجد تعمیر کرو جو اس شور کو روک دے گی، اس میں اس کی یاد سے وابستہ ہو جاؤ جو تمہیں اطمینان وہ بخشے گا کہ زندگی کے ہر بحر میں تو خوش و خرم رہے گا. تجھے صحت آئی تو بھی تو شکرانے میں ہوگا، تجھے تکلیف آئی تو بھی تو اسی سے مدد مانگے گا اور صبر کرے گا، تیرے پاس کمی ہوگی تو فراوانی کے لیے اسی کے حضور بات کرے گا، تجھے کچھ نصیب ہو گیا تو اسی کے حضور تو شکرانے کے نفل ادا کر رہا ہوگا. جب اپنے آپ کو بندگی کے بحر پر لے آؤ گے تو پھر اطمینان ہی ہوگا، اور ایسا اطمینان ہوگا کہ صاحب ایمان کی ٹوٹتی سانسوں اس کے چہرے کو دیکھ لو، اس وقت جو سختیوں کا وقت ہے اس وقت بھی وہ مطمئن یہاں سے جا رہا ہو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال پر جو ان کے ذاتی ڈاکٹر تھے، انہوں نے بہت ان کے ساتھ عقیدت کوئی پہلے تعلق نہیں تھا. ان کی مزاج، ان کی شخصیت، ان کے کلام کے ساتھ جتنی 2-4 دفعہ جو موقع ملا بات کرنے کا، وہ ان کے ساتھ اپنے بزرگوں کی طرح محبت کرتے تھے. اللہ ان کو اجر دے، بڑی محبت سے انہوں نے حضرت کی جو کیئر کی جہاں تک ضرورت. جب حضرت کا وصال ہوگا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے، مجھے انہوں نے کہا مسجد میں بیٹھا ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، اللہ کے نام پر ممبر رسول پر بات کرنا. مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو حضرت کا وصال شام کو ہوا ہے، حالات، واقعات، سفر، لوگوں کا جنازے تک پہنچنا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جلد جنازہ کر سکیں، آپ کو کل جنازہ کرنا پڑے. تو اگر آپ اجازت دیں اور آپ پسند کریں تو میں یہاں کوئی ایسی جگہ دیکھ لیتا ہوں جہاں موسم ٹھنڈا ہو، ایسا کمرہ جہاں پر جو بندے فوت ہو جائیں انہیں وقت کے لیے کچھ گزارنے کے لیے رکھا جاتا ہے، تو صبح آپ جب جنازہ طے ہو جائے تو پھر حضرت جی کی جو ہے وہ میت مبارک لے جائیے. میں ہنس پڑا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، یہ تو موسم بھی شدید نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کی شدید موسم میں بھی ان کے وجودوں پر اثر نہیں پڑتا. تو ٹھنڈک اور خنکی تھی، آ گئے وہاں سے. اور رات گزری، مجبوری یہ تھی کہ احباب نے آنا تھا، جنازے کی جگہ، سفر، بے شمار ایسی چیزیں تھیں. پھر جمعۃ المبارک تھا، جمعے کی ادائیگی بھی، لوگوں کے آنا اور جمعے کا پڑھنا اور حضرت کے جو جنازے میں شریک ہے اس میں قدر تھوڑا سا وقفہ رکھنا پڑا. تو جمعہ کی ادائیگی کے بعد جنازہ ہوا. پھر خواہش تھی کہ جلدی ہم دفن کر لیں، پھر لوگ دفن نہیں کرنے دے رہے تھے. تو مغرب کا لگ بھگ وقت تھا. تو حضرت کا جو خادم حضرت کے ساتھ ذمہ داری پر ہوتا تھا باہر ڈیرے پر، اس نے مجھے کہا کہ یہ چارپائی اٹھا کر انہوں نے جو رکھی تھی اس وقت، تو انہوں نے حضرت کا جو ڈولا لگا تو حضرت کا سر سیدھے ہے، اس کا قبلہ رخ تھوڑا سا ہونا چاہیے.
تو میں نے کہا آپ کر دیں. پھر جب ایسے وہ نہیں تھا دھیان ایسا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, جب کہہ چکا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے مجھے کیا کہا. میں کہا ٹھہر جاؤ. انہی ہاتھوں سے دوسرے دن مغرب کے وقت میں نے حضرت کے سر مبارک کو ایسے قبلہ رخ کیا. اتنا ہی مجھے ہاتھ ہلانا پڑا جتنا ایک زندہ بندے کی موجود کو حرکت دینی پڑی. ٹھنڈک تھی اور وہ وقت گزر جائے تو وجود اکڑ جاتا ہے. اس وقت بھی وجود اکڑا ہوا نہیں تھا. وہاں سے دفن کرنے کے لیے لاد میں اتارنے کے لیے جب لے کر آئے پھر ضرورت پیش آئی کہ یہ جو چارپائی کا ڈولہ لگتا ہے اس سے گردن ہل جاتی ہے, قبر میں رکھ کر دیکھ لیں کہ ہم نے دوبارہ ٹھیک رکھا کہ نہیں رکھا. اتنا وجود میں اس وقت بھی نرمی تھی. تو وہ زندگی جو اللہ کی یاد میں اللہ کے حبیب کے اتباع میں بسر ہو, وہ خوشی اور وہ اطمینان دیتی ہے کہ اس اطمینان کو موت نہیں دے سکتی. جس وجود پر موت وارد ہو جائے وہ وجود بھی شہادت دیتا ہے کہ میں وجود بھی مطمئن. اللہ کا احسان.